پالے بیٹا جھولی میں پھیلاؤں آخر حسین ماں کتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بناؤں آخر حسین ماں حکم یزید آیا تیروں پہ تیر آیا لاشوں کے بعد لاشا زہرا کے گھر کا آیا تنہا تجھے یہاں پر میں کیسے چھوڑ جاؤں آخر حسین دو کوئی زخموں پہ چادر آئے اکبر کی ماں رہی ہے ڈال دو کوئی زخموں پہ چادر کی ماں رہی ہے سینہ اکبر کا رکھو چھپا کر ہائے اکبر کی ماں رہی ہے بیویوں مل کے حلقہ بنا لو ماں جوالال کی ہے سنبھالو مر نہ جائے وہ لاشیں پہ آ کر آئے اکبر کی ماں رہی ہے ارے دیکھ لے گی اگر میں لیلا اپنے بچے کا زخمی کلیجا سانس بھی لے نہ پائے گی مادر آئے اکبر کی ماں رہی ہے آغاز مجلس سے قبل آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ 2-3 مرتبہ اللہ کی تلاوت کر کے جناب مونی صاحب کے والدین کی اور دیگر مرحوم مومنین کی شریف کا اظہار سوال ہے
رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صلوات. عزیزان محترم، قرآن مجید کے تیسرے پارے اور دوسرے سورے، یعنی جہاں سے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، ابتدائی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف اور ثواب حاصل کیا ہے. اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے آغاز گفتگو سے پہلے اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ یہ اس عزاخانے کی یہ سالانہ مجلس ہے کہ جس کو جیسا کہ آپ حضرت واقف ہیں اسے عالی جناب مولانا سیف عباس صاحب قبلہ خطاب کرتے ہیں. آج وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں، لہٰذا مونس بھائی کا حکم ہوا اور میں اس ذاکری کے فرائض انجام دینے کے لیے آپ حضرت کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف اور ثواب حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ خداوند عالم نے جو رسول بھیجے ہیں، جو نبی بھیجے ہیں، جو انبیاء بھیجے ہیں، اس میں حالانکہ ایک ہی مدرسے کے پڑھے ہوئے سب ہیں، ایک ہی جگہ سے سب بھیجے گئے ہیں، لیکن سب ایک برابر نہیں ہیں. خود اللہ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی. اب یہ تو خدا کا خود کا اعلان ہے، اور اس کے بعد اس کی خود وضاحت اللہ نے کی. یعنی صرف یہ اعلان نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی وضاحت بھی اللہ کر رہا ہے. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا. اب آپ سمجھئے کہ اللہ کسی سے کلام کر رہا ہے تو اس کا رتبہ کتنا بلند ہوا، اور کسی کو اللہ خود بلا رہا ہے کلام کرنے کے لیے. ایک صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. منہم من کلم اللہ،
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اس میں سے کچھ ایسے ہیں، سب سے نہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے درجات کو بلند کیا۔ اب جیسے اپنی بات کی وضاحت کے لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی مثال پیش کرتے ہیں، تو اللہ بھی اپنی بات کی وضاحت کے لیے مثال پیش کر رہا ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور دیکھو مثال کے طور پر جیسے میں یہ بتلا رہا ہوں کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بلند مرتبہ عطا کیا، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ہاتھوں کے ذریعے سے ہم نے ان کی مدد بھی کی۔ یعنی اب یہ سمجھ میں آیا کہ جتنے انبیاء ہیں 1,24,000 انبیاء میں سے ایک تو جناب عیسیٰ ہیں کہ جن کا مرتبہ زیادہ ہے، ایسے ہی چند اور ہیں کہ کسی کو اللہ نے خلیل اللہ کہا ہے، کسی کو اللہ نے ذبیح اللہ کہا ہے، کسی کو کسی اور لقب سے پکارا ہے۔ لیکن جب مسلمانوں سے سوال کیا جائے کہ یہ بتاؤ کہ سب سے بلند مرتبہ کون ہے، تو بین الفریقین، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر کوئی یہ کہتا ہے۔ ادھر تشریف لائیں حضور، ایک صلوات بھیجے بر محمد والے۔ تو جس سے بھی سوال کریں سب یہی کہتے ہیں کہ سب سے بلند مرتبہ کس کا ہے؟ جناب ختمی مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک طرف تو یہ اس چیز کو اعلان کرتے ہیں اور ایکسپٹ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہمارے آخری رسول کا ہے، لیکن دوسری طرف ان کی بلندی میں تناقض پیدا کرنے کے لیے، نقص پیدا کرنے کے لیے عجیب عجیب باتیں مسلمان کہا کرتے ہیں۔ جیسے قرآن نے اعلان کیا سورہ جمعہ میں، اور بھی کئی مقامات پر ہے، آپ برابر سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ رسول کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن جب اس کا ترجمہ هو الذی بعث فی الامیین، تو کہتے ہیں امی کے معنی ہے کہ جاہل تھے معاذ اللہ۔ یعنی رسول اللہ کو جب مبعوث برسالت کیا گیا، یعنی جب رسول اللہ کو رسول بنایا گیا، تو معاذ اللہ وہ جاہل تھے۔ بھائی آپ نے کسی کو مدرسے جاتے نہیں دیکھا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاہل ہے؟ آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ماشاءاللہ سے آپ اول وقت جاتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس سے آپ سے ملاقات نہیں ہوتی مسجد میں، اب آپ کہتے ہیں جی صاحب وہ تو تارک الصلاۃ ہے، کبھی مسجد میں نہیں آتا، کبھی نماز نہیں پڑھتا۔ اگر آپ نے کسی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اگر آپ نے کسی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا تو آپ کو اس کا حق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ اس کا عمل ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر نبی کو آپ نے پڑھتے نہیں دیکھا تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ جاہل تھے معاذ اللہ؟ ارے بھائی یہی آیت پوری طرح سے پڑھ لیتے تو آپ کو جواب مل جاتا۔ هو الذی بعث، مبعوث کیا ہے رسول کو، بعث فی الامیین۔ اب یہ امی کا ترجمہ آپ نے لیا کہ معاذ اللہ وہ جاہل تھے، جبکہ امی کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ام القریٰ کے رہنے والے امی۔ جیسے لکھنؤ کے رہنے والے کسی کو کہا جائے لکھنوی، کسی شہر کے رہنے والے کو جب پکارا جاتا ہے تو اس کو اکثر نسبت دی جاتی ہے اس کے شہر سے۔ تو هو الذی بعث فی الامی، امی یعنی
ام القرا کے رہنے والے ایک کو بعث فی الامیین رسولا، اس کو رسول مبعوث کیا. کیوں؟ ایک صلوات بھیجے پر محمد والے تو اب اس کو جب مبعوث کیا ہے تو کچھ ریسپانسبلٹیز دے کر کے بھیجا گیا ہے اس کو. کیا ہے ریسپانسبلٹیز؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اس کو یہ ریسپانسبلٹیز اور یہ ذمہ داری دے کر کے بھیجا گیا ہے. کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. آپ یہ بتلائیے کہ تلاوت کرنے والا کیا جاہل ہو سکتا ہے؟ آپ نے قرآن کو پڑھا نہیں اور اپنے قیاس آرائی جاری کر دی کہ چونکہ امی لکھا ہے لہذا وہ معاذ اللہ جاہل تھے. آپ سے بڑا جاہل کون ہوگا کہ جو تلاوت کرنے والے کو جاہل کہہ رہے ہیں؟ ایک صلوات بھیجے پر محمد والے. اب اس کی صفات بتائی جا رہی ہیں. یتلو علیہم، تلاوت کر رہا ہے. ربط لیتے چلیے برابر سے، دیکھیے ایک سے دوسرے کا ربط مل رہا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور وہ ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. تزکیہ نفس کرنے کے معنی کیا ہوئے؟ انسان کے نفسوں کو پاک کر رہا ہے. تزکیہ نفس کر رہا ہے. انسان اچھے اور برے میں فرق نہیں کرتا تھا، اسے نہیں پتا تھا، وہ جہالت میں تھا. اب انہوں نے بتلایا نہیں بیٹا دیکھو یہ غلط بات ہے، یہ صحیح بات ہے. تم جھوٹ بولتے ہو، یہ غلط بات ہے. تم سچ بولا کرو، یہ ہے تزکیہ نفس. تم نماز نہیں پڑھتے ہو، نماز پڑھا کرو. تم دوسروں کے حق چھین لیتے ہو، یہ غلط ہے. تم دوسروں کے حق نہ چھینا کرو. یہ اچھی اچھی باتیں بتلا رہا ہے تو آپ کے نفسوں کو پاک کر رہا ہے. اب وہ اچھی اچھی باتیں تو تبھی بتلا رہا ہے کہ جب وہ اس یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے جہاں پر یہ چیزیں سکھائی گئی ہیں. آپ کے مدرسے میں اس کو آتنکوادی بنانا چاہتے تھے، آپ یہاں نہیں پڑھا تو آپ کہتے ہیں کہ وہ تو جاہل ہے معاذ اللہ. ایک اور صلوات بھیجے پر محمد. اور اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تعلیم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی. کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ استاد کہا جاتا ہے. نہیں، اور یہ استاد وہ ہے کہ جو تمام انبیاء کا استاد ہے. لیکن اتنے بڑے استاد کو آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو لہٰذا آپ نے کہہ دیا کہ معاذ اللہ وہ جاہل ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کیوں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیونکہ یہ سب کے سب گمراہیوں میں تھے، یہ سب جہالت میں تھے. اس لیے انہوں نے سوچ لیا کہ ہم میں سے بنایا گیا ہے، ہم جاہلوں میں سے بنایا گیا ہے. ایک صلوات بھیجے بر. تو اب سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ کی منزلت کیا ہے. اب عجیب عجیب باتیں رسول اللہ کے سلسلے میں بتلائی جاتی ہیں. کچھ چیزیں مسلمانوں میں بہت زیادہ رائج ہیں، زیادہ تفصیل میں جانے کا تو موقع نہیں ہوگا، لیکن ایک آدھ باتیں اس میں سے عرض کر دوں. ایک یہ بات مسلمانوں میں رائج ہے کہ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو معاذ اللہ ان کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے بچے کی رضاعت نہیں کی اور اس کے لیے دائی حلیمہ کو بلایا گیا. کہیں لکھا ہے کہ ابو جہل کی کنیز نے دودھ پلایا، کہیں لکھا ہے کہ دائی حلیمہ نے دودھ پلایا. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہے ہمارے رسول، اور دوسری طرف آپ اس بات کے قائل ہیں کہ ان کو غیر معصوم نے دودھ پلایا. اب آپ پلٹ کے آئیے قرآن مجید میں.
قرآن مجید میں واقعہ ملا کہ جب جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی تو جناب موسیٰ کی ولادت کے وقت کے اوپر میں چونکہ فرعون نے یہ اعلان کر رکھا تھا، اس کو نجومیہ نے بتلا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا، ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے کہ جو تیری سلطنت کو ڈبوئے گا. تو اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے جانے دو، میں ایسے بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. تو اب جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. جہاں خبر ہو گئی کہ لڑکا پیدا ہوا اس کو قتل کر دیا گیا. اور اس کے مخبر بھی سب جگہ پھیلے ہوئے تھے، وہ آ کر کے خبر بھی دیتے تھے. جب جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی تو جناب موسیٰ کی ولادت ہونے پر اللہ نے جناب موسیٰ کی ماں کے پاس وحی بھیجی. اب کہ غیر معصوم کے پاس وحی کیسے آ گئی؟ غیر معصوم ہیں لیکن ان کے پاس یہ قرآن مجید لکھتا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ہے. موسیٰ کی ماں کو اللہ نے اوحینا وحی کی کہ تم اس کو پہلے تم دودھ پلا لو، اس کی رضاعت کر لو، اور اس کے بعد تم کو اگر ڈر ہے کہ کوئی اس کو مار ڈالے گا، کوئی خبر کر دے گا، تو تم اس کو ایک صندوق میں رکھ کے دریائے نیل کے حوالے کر دو. اب جب والدہ جناب موسیٰ نے جناب موسیٰ کے لیے صندوق بنوانا چاہا تو ایک لکڑی کا کام کرنے والے تھے جن کا نام حزقیل لکھا ہے، حزقیل ابن صبور، ان کے پاس گئیں، جا کے صندوق بنوایا. عجیب سی بات ہے، یہ بتائیے پیدا ہوا بچہ، ابھی بچہ بالکل پیدا ہوا چھوٹا سا بچہ ہے، کتنے بالش کا ہوتا ہے؟ 1 بالش کا، 2 بالش کا، کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ ارے چلیے مان لیے بہت بڑا بچہ تھا تو 3 بالش کا تھا. لیکن جناب موسیٰ کی والدہ نے جو صندوق بنوایا وہ 5 بالش کا بنوایا. جناب موسیٰ کی والدہ نے جو صندوق بنوایا وہ 5 بالش کا بنوایا. میں پوچھوں گا اے مومنہ، اے مادر جناب موسیٰ، یہ صندوق 5 بالش کا کیوں بنوایا؟ بچہ تو چھوٹا ہے، 2 بالش کا بنواتے، 3 بالش کا بنوا لیتی، بہت سے بہت کہ سے سانس بھی آتے رہے جگہ. اتنا بڑا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شاید جناب موسیٰ کی ماں جواب دے کہ میں صندوق ایسا چاہتی ہوں کہ جو اس کو کشتی نجات کی طرح لے کر کے جائے. اگر 5 سے کم ہوگا، اگر 3 بالش کا بنایا تو 3 کا نام ہی ڈوب جانے والا ہے. ایک صلوات بھیجے پر محمد وعلی محمد. تو اس لیے ادھر سے شروع، ایک اور صلوات بھیجے پر محمد وعلی محمد. تو جناب موسیٰ کی والدہ نے 5 بالش کا صندوق بنوایا، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کی حدیث موجود ہے اور جتنے بھی نبی گزرے ہیں کسی کو نجات، چاہے وہ جناب آدم ہو چاہے وہ نوح ہے، سب کے بارے میں یہ ہے کہ جب تک پنجتن کا سہارا نہیں لیا تو کسی کو نجات نہیں ملی. اور جناب نوح جو جناب موسیٰ تھے کہ بزرگ ہیں، ان کے لیے تو صاف صاف حدیث موجود ہے، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی جیسی ہے. من رکب نجا، جو راکب ہو گیا اس کو نجات ملی. من رکب نجا فمن تخلف عنہا فغرق وہوا، کہ جس نے اس کی خلاف ورزی کی، جو اس میں داخل نہیں ہوا، جو اس میں راکب نہیں ہوا، وہ غرق ہو گیا اور فنا ہو گیا. تو اب پتہ ہے کہ چونکہ پنجتن کا سہارا لینا ضروری ہے، لہٰذا انہوں نے 5 بالش کا صندوق بنوایا. اس کے بعد
اب جو چیز کو میں خاص طور سے آپ لوگوں کو پیش کرنا چاہتا تھا کہ اب جب یہ صندوق وہاں پہنچا دریائے نیل کے سہارے، جب فرعون کے پاس تک پہنچا تو وہ پورا واقعہ موجود ہے کہ فرعون کی زوجہ نے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم لوگ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیں اور ہم آنکھوں کو ٹھنڈک بن جائے گا، ہمیں اس سے سکون ملے گا۔ بہرحال انہوں نے اس کو لے لیا، لیکن اس سے پہلے ایک آیت لکھی ہے کہ قرآن مجید نے لکھا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، کہ وہاں پر جتنی عورتیں تھیں یہ صندوق پہنچنے سے پہلے وَحَرَّمْنَا جناب موسیٰ کے لیے حرام کر دیا گیا تمام عورتوں کا دودھ، جتنی بھی عورتیں تھیں۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے کہ یہ وہاں پہنچتے تمام عورتوں کا دودھ جناب موسیٰ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد پورا واقعہ موجود ہے کہ جناب موسیٰ کی بہن کو ان کی ماں نے ساتھ ساتھ بھیجا تھا، دیکھو صندوق کہاں جا رہا ہو تو وہاں تک جانا ہو، بھی جا کر کے وہ پورا واقعہ موجود ہے۔ لیکن اللہ جناب موسیٰ کے لیے تو یہ انتظام کر رہا ہے کہ جو دربار میں اتنی موجود ہیں عورتیں، وہ کسی کا دودھ ان کو نہ دیا جائے، ان سب کا دودھ تو حرام کر دیا۔ جناب موسیٰ کہ جن کی منزلت رسول اللہ سے کم ہے، ان کے لیے تو اہتمام یہ ہو رہا ہے کہ کسی غیرے کا دودھ ان کو نہ پلایا جائے، اور رسول اللہ کے لیے یہ کہ حلیمہ دائی ان کو دودھ پلا رہی ہیں۔ یہ مسلمانوں کی جہالت ہے کہ جو انہوں نے اس طریقے سے۔ اچھا، اس کے بعد یہی آیت وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اس کے بعد فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ أَهْلَ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، کہ کیا میں تم کو، یہ جناب موسیٰ کی بہن نے بتلایا، هَلْ أَدُلُّكُمْ، کیا میں تم کو بتلاؤں، اہل بیتن، ایسے گھر والوں کے بارے میں۔ اہل بیتن لفظ اہل بیت ہے، اہل بیتن ایسے گھر والوں کے لیے یکفلونہ، کہ جو ان کی کفالت کریں گے۔ اور جناب موسیٰ کی کفالت کے لیے تو اللہ یہ انتظام کر رہا ہے، ان کے لیے تو اہل بیت کا انتخاب کیا جا رہا ہے، لیکن رسول اللہ کے لیے اہل بیت کا خیال نہیں کیا گیا۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ یعنی یا تو یہ مان لو کہ معاذ اللہ رسول اللہ کی منزلت کم ہے، ان میں تمام نقائص ہیں، خدا نخواستہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، خدا نخواستہ انہوں نے کسی حلیمہ دائی کا یا ابو جہل کی کنیز کا یا کسی عورت کا دودھ پیا، ان کی ماں کو۔ اللہ جناب مریم کے لیے انتظام کر رہا ہے، جناب عیسیٰ کے لیے انتظام کر رہا ہے کہ سوکھے ہوئے خرمے کے درخت میں خرمے پیدا کر رہا ہے، جناب اسماعیل کے لیے انتظام کر رہا ہے کہ زمین سے چشمہ جاری کر رہا ہے، زمزم جاری کر رہا ہے۔ جو چھوٹے نبی ہیں ان کے لیے تو اللہ یہ اہتمام کر رہا ہے، یہ انتظام کر رہا ہے، اور جن کو سب سے بڑا نبی کہہ رہے ہو ان کے لیے معاذ اللہ سے چوک ہو گئی، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ یعنی یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ سب پروپیگنڈا مسلمانوں کا کیا ہوا تھا۔ وجہ کیا سمجھ میں آئی؟ کیونکہ انتخاب اہل بیت کی بنیاد پر کیا گیا تھا جناب موسیٰ کی رضاعت کے لیے۔ یہاں ان کو جو نفرت ہے، جو کھٹک رہا ہے، وہ اہل بیت کا لفظ کھٹک رہا ہے، اس لیے یہ تمام طریقے کی کہانیاں گڑھی گئیں۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد۔ اب سمجھ میں آیا کہ چونکہ اہل بیت کا انتخاب کیا گیا تھا،
اچھا عجیب سی بات ایک اور اسی آیت میں ایک بات اور ہے، تھوڑا سا جب میں نے اس کو پڑھا تو یہاں پر وہ کہہ رہے حل ادلکم اہل بیت، یہاں پر انتخاب کیا جا رہا ہے کفالت کے لیے، رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، لیکن وہاں وہ کہہ رہی ہے کیا میں ایسے گھر والوں کے بارے میں بتلاؤں کہ جو اس کی کفالت کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ سمجھ میں آیا کہ اچھی تربیت کے لیے، اچھی کفالت کے لیے، اچھی رضاعت کے لیے صرف عورت کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اس کے گھر کو دیکھا جاتا ہے۔ اہل بیت کے بارے میں بتلایا گیا، اور پھر جب ان کو بلایا گیا، مادر موسیٰ کو جب بلایا گیا اور انہوں نے آنے کے بعد میں جب جناب موسیٰ کو کی رضاعت کی تو اس کے بعد اس نے پوچھا تم کون ہو ان کی، کیا تم سے رشتہ ہے؟ بھئی دیکھیے سسپیشن تو ہے ہی ہے، شک تو ہے ہی ہے، کہیں مجھے قتل کرنے والا تو نہیں آ گیا ہے، لہذا پوچھا تو اس نے، لیکن وہ مادر موسیٰ نے جس طریقے سے اللہ نے ان سے کہا تھا اس طریقے کا جواب دیا تاکہ وہ بھی مطمئن ہو گیا، اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی مل گئی۔ اپنے بچے کو جب کلیجے سے لگاتی ہے ماں تو اس کو کتنی ٹھنڈک ملتی ہے۔ اللہ نے ان کو پلٹا دیا اسی ماں کے پاس، اور اس نے کہا کہ تم ان کو لے کے جاؤ اور تم ہر ہفتے لا کر کے ان کو میرے پاس میں لے آنا، اور اس کے لیے تم کو میں وظیفہ دیتا ہوں، اتنا پیسہ بھی دوں گا تم کو، اور تم ان کو پالنا۔ تو اس طرح سے اللہ نے جناب موسیٰ کی کفالت کا اور ان کی زندگی کا اہتمام کیا، لیکن یہ کیا اللہ نے رسول اللہ کے لیے اس بات کا دھیان نہیں دیا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی رضاعت کرنے والی دائی حلیمہ تھیں کہ جنہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، مومنہ بھی نہیں تھی، مسلمان بھی نہیں تھی، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب جنہوں نے کفالت کی وہ بھی کافر تھے۔ اب آپ کا مطلب کیا ہے، آپ کا منشا کیا ہے؟ آپ اس آغوش کو بھی کافر کہہ رہے ہیں، اس رضاعت کرنے والی کو بھی کافر بتا رہے ہیں، لہذا اب سمجھ میں آ گیا کہ آپ کو رسول اللہ کا مرتبہ کم کرنا مقصود ہے، اس لیے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجے۔ تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ کی منزلت کو کم کرنے کے لیے طرح طرح سے باتیں گڑھی، اور یہ باتیں ہر دور میں ہوتی رہی، ہر دور میں گڑھتے رہے ایسی باتیں۔ اب جب رسول اللہ شب ہجرت جب جا رہے تھے تو اب یہ طے کیا گیا کہ رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے، سب طرح سے محاصرہ کر لیا گیا، اور کسی ایک پر الزام نہ آنے پائے، لہٰذا 40 قبیلے کے لوگ، سب کے سب قبیلے کا ایک ایک ممبر ہے کہ اگر بنی ہاشم خوبہا یعنی قصاص لینا چاہیں تو کسی ایک سے نہ لیں۔ اب جب 40 لوگ ہیں تو یعنی کہہ دیے کہ موب نے لنچنگ کی ہے۔ اب جب موب لنچنگ ہے تو اس میں کوئی قصوروار نہیں ٹھہرایا جاتا ہے، کسی ایک نے قتل کیا تو صاحب یہ قاتل ہے، لیکن موب لنچنگ ہو گئی تو کسی کو پتہ ہی نہیں، لہٰذا لوگوں نے اس طریقے سے کیا۔ اچھا اب رسول اللہ نے بھی اس کا انتظام کیا، رسول اللہ نے اس کا انتظام یہ کیا کہ اپنے بستر پر علی کو سلا گئے۔ اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب جناب رسول اللہ اور مولا علی کے قد میں بہت فرق تھا، تو یہ بتائیے کہ رسول اللہ کا قد زیادہ تھا تو کسی لمبے کو لٹا کے جاتے وہاں پر؟ بھئی جب انسان لیٹتا ہے تو لیٹنے سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ کون لیٹا ہے، تو اگر لمبے قد والے کو لٹاتے تو کسی کو شک نہ ہوتا کہ رسول اللہ نہیں لیٹے ہوئے ہیں، رسول اللہ ہی لیٹے ہوئے ہیں، کسی دوسرے کو دیکھتے مولا علی کو کیوں لٹایا؟ تو اس کے لیے مورخین نے یہ بتلایا کہ رسول اللہ کے جسم سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ جس کے لیے جن کو ام المومنین کہا جاتا ہے وہ یہ کہتی تھی کہ میری کوئی چیز، کوئی سوئی اگر دن میں گر جاتی تھی تو میں رات کو رسول اللہ کے نور کے سہارے اس کو تلاش کر لیتی تھی۔ یعنی رسول اللہ کے جسم سے اتنا نور ساطع ہوتا تھا کہ اس وقت کے اوپر رات کے تاریکی میں وہ چیز مل جاتی تھی۔
تو اب رسول اللہ اگر جا رہے ہیں تو یہ جو مشرکین ہیں یہ صرف یہی نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ رسول سو رہے ہیں، ہاں نور نکل رہا ہے، نور نکل رہا ہے. تو اب اگر کسی ایسے ویسے کو لٹا جاتے کہ جو نوری نہیں ہے بلکہ ناری ہے، ایسے ویسے کو لٹا جاتے تو انہیں فوراً پتہ چل جاتا کہ رسول اللہ نہیں ہے. لہذا لٹا کے ایسے کو کہے کہ جس کے لیے خود رسول اللہ کی حدیث ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اور انا و علی من نور واحد، ہم ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. یعنی جو نور رسول اللہ سے ساتے ہوتا ہے وہی نور علی سے ساتے ہوتا ہے. اب بستر کے اوپر میں علی کو لٹا کے گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ نور وہی نکل رہا ہے. وہاں سے اندازہ یہی ہو رہا ہے کیا رسول سو رہے ہیں. اب جب صبح کے وقت کے اوپر میں آ کر کے بستر ہٹایا، چادرہ ہٹایا، حملہ کیا، چاہا کہ قتل کر دے. اب جو دیکھا علی کو، علی محمد کہاں ہے؟ علی نے بھی اچھا سا جواب دیا، کیا تم میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ کیا تم میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ اب جب علی کو دیکھ لیا تو اب بیچاروں کے منصوبے پر پانی پھر گیا. اب چلو تلاش کیا جائے کہ رسول اللہ کہاں گئے. تلاش کرتے کرتے وہاں تک تو پہنچے جہاں ان کا ایک اور مخبر بھی گیا ہوا تھا. دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے کسی آدمی کو وہاں بھیجا جاتا ہے نشاندہی کے لیے. اب آج کے زمانے میں جی پی ایس ہے، آپ کو کسی کی اگر مخبری کرنا ہے اور اگر اس کے پاس میں کچھ نہیں ہے آپ کا کنٹرول، تو آپ نے کسی بچے کو ساتھ میں بھیج دیا ان کے، تم ان کے ساتھ ساتھ چلے جاؤ، اس کی جیب میں موجود ہے کہ جس میں جی پی ایس ایکٹیویٹڈ ہے. پتہ لگ جائے گا نا لوکیشن کے کہاں تک گئے ہیں، فوراً لوکیشن پتہ لگ جائے گا. لہذا اس وقت میں بھی یہی کیا گیا. ایک بزرگ کو ساتھ کر دیا گیا کہ رسول اللہ کے تو قدم کے نشان نہیں ملیں گے، کم سے کم ان کے قدموں کے نشان تو مل جائیں گے. اس لیے وہاں تک بھی گئے لیکن وہاں سے بھی مایوس ہو کر کے آئے. بہرحال سب اپنی طرف سے کوششیں کی کہ رسول اللہ کو کسی طریقے سے قتل کر دیا جائے اور اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے. لیکن اللہ نے اس کا پورا انتظام کیا کہ رسول اللہ کو محفوظ طریقے سے مدینہ تک پہنچایا اور اسلام کو پھیلایا اس طریقے سے. لیکن اب جب رسول اللہ نے اسلام کو پھیلایا، لیکن رسول اللہ کے پہلے 1,23,999 انبیاء نے آ کر کے بھی وہی کام کیا، اسی دین کو پہنچایا، اور رسول اللہ نے بھی پہنچایا، یعنی پوری تعداد مکمل ہو گئی. لیکن دین مکمل ہونے کی سند نہیں مل رہی ہے. سب کچھ کر لیا لیکن دین مکمل ہونے کی سند نہیں ملی. دین مکمل ہونے کی سند کب ملی؟ اس سند دینے کے لیے کہ جیسے کہیں کے اوپر میں ایسا ہوتا ہے نا کہ اچھا ایوارڈ بانٹا جا رہا ہے، ڈگریاں بانٹی جا رہی ہیں بچوں کو. جب ڈگری بانٹی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک کنووکیشن کیا جاتا ہے. اس کنووکیشن میں اہتمام کیا جاتا ہے، انتظام کیا جاتا ہے، سب کو بلایا جاتا ہے اور پھر اچھے طریقے سے وہ بانٹی جاتی ہے. تو اب یہ دین مکمل ہونے کی جو ڈگری دینا ہے، جو بیچلر کی ڈگری جیسے ہوتی ہے، اب یہ دین مکمل ہونے کی ڈگری دینا ہے تو اس کے لیے انتظام بھی تو کرنا ہے. کون کرے گا وہ انتظام؟ اللہ نے کہا وہ میں کروں گا. اب جب وہ انتظام ہو گیا کہ دیکھو اگر تم نے مسجد میں کہا تو لوگ کہہ دیں گے میں تو تھا ہی نہیں وہاں پر، میں نے تو دیکھا ہی نہیں، میں نے تو سنا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا کہا. لہٰذا انتظام ایسا کروں گا کہ تم کوئی اس میں کوئی بہانہ نہ لا سکو. اب وہ انتظام کیسا کہ جب سب کو لے کر کے چلے آؤ حج میں، خانہ کعبہ پر بھی نہیں اعلان کریں گے، ورنہ تم کہتے ہو میں تو تقصیر کے لیے گیا ہوا تھا، میں تو ادھر تھا، قربانی کے لیے گیا تھا، کوئی بھی بہانہ کر دو گے. لہذا سب کر لو، پوری طرح سے فارغ ہو جاؤ. اب جب فارغ ہونے کے بعد ایک چٹیل میدان ملے کہ جہاں کہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے، کوئی اسکیپ روٹ نہ ملے، ایسے میدان میں لے کر کے آؤ. اب جب وہاں پہنچ گئے تو اب میرا انتظام شروع ہوگا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ
यअसिमुक मिनन नास वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। ए रसूल, अब यहाँ पर खिताब जो हो रहा है, या हबीब नहीं कहा जा रहा है, यासीन नहीं कहा जा रहा है, कोई मोहब्बत की बात नहीं की जा रही है, ऑफिशियल डेजिग्नेशन से खिताब किया जा रहा है। या अय्युहर रसूल, ऐ मेरे अपॉइंटेड रसूल, ऐ मेरे रसूल, बल्लिग, बल्लिग। देखिए बल्लिग लफ्ज आ गया तो इसकी थोड़ी सी वजाहत बस एक मिनट के अंदर में इंशाल्लाह। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को कोई चीज पढ़ने को कह रहे हैं तो कुरान मजीद में पढ़ने के लिए कई अल्फाज इस्तेमाल हुए। आप एक छोटे बच्चे को जब आप पढ़ा रहे हैं और उसे कहते हैं पढ़ो या कहो ए, तो ए पर उंगली रखी, उसने कहा ए, आपने कहा कहो बी, उसने कहा बी, आपने कहा कहो सी, उसने कहा सी। यानी जैसा आप कह रहे हैं वैसा वो बच्चा कह रहा है। जब जो आप कह रहे हैं इसी तरीके से उसको कहने का हुक्म दिया जाए तो हिंदी में तो आपने कह दिया पढ़ो, अरबी में क्या लफ्ज है? अरबी में है कुल। यानी कुल जहां से शुरू हो रहा है यहां पर सेंटेंस एक्टिव रहेगा, पैसिव नहीं होगा। जो जैसे कहा गया कुल या अय्युहल काफिरून, या कुल हुवल्लाहु अहद, या कुल या अय्युहन नास, जहां पर भी कुल है तो उसी तरीके से कहना है तुमको जैसे छोटा बच्चा कहता है। इसमें तरमीम करने का या सेंटेंस को बदलने का हक तुमको नहीं है। तो एक लफ्ज है कुल, दूसरा लफ्ज अम्बेऊनी। जिस वक्त पर जनाबे आदम का वाकया आपने सुना है कि जब उसके बाद ये हो गया वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकते फक़ाला अम्बेऊनी बेअस्माए, बताओ मुझे इनके नामों के बारे में। ये सवाल उससे किया जाता है कि जिसको उसके बारे में मालूमात है, इल्म है। अब वो बताएगा जितना उसको इल्म है उस हिसाब से वो बतलाएगा, तो उससे कहा जाता है अम्बेऊनी, बताओ मुझे। तीसरा लफ्ज, वैसे तो तीसरा लफ्ज इकरा भी है। इकरा के माने क्या है? इकरा के माने है क़िराअत के साथ पढ़ो, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ो। मैंने कहीं देखा कि कोई बच्चा मातम पढ़ रहा था, उसने मातम को इंग्लिश में लिख रखा था। अब जहां पर सेहरा लिखा है उसने सहरा पढ़ा। अब सेहरा और सहरा में कितना फर्क है? मां बयान कर रही है मैं तुम्हारा सेहरा देखती और वो पढ़ रहा है सहरा। तो जब इस तरीके से होगा तो पढ़ने में गलती होगी। इकरा यानी बिल्कुल सही सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ो तो लफ्ज आया इकरा। चौथा लफ्ज जहां पर ये हो कि जाइए आप क्लास में जाइए, बच्चों को कायदे से समझा दीजिए। अब क्लास में जा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं तो पढ़ा भी रहे हैं और प्रैक्टिकल भी करके दिखला रहे हैं। जहां पर इस तरह से हो कि जाओ पढ़ाओ या पढ़ो तो उसके लिए लफ्ज क्या है? बल्लिग। बल्लिग के माने क्या है? तबलीग। तबलीग के माने क्या है? जबान से कहो और अमल करके दिखलाओ। लिहाजा जब रसूलुल्लाह के लिए लफ्ज आया बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, उसकी तबलीग कर लो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया जा चुका है। अब रसूलुल्लाह को याद आया कि कौन सी चीज के बारे में है। वो बात सिर्फ इल्मू नहीं थी या सिर्फ पहुंचाने वाली बात नहीं थी, बल्लिग यानी पहुंचाओ भी और अमल करके भी दिखलाओ। तो लिहाजा रसूलुल्लाह ने भी क्या किया इंतजाम के सभी के जितने भी ऊंट थे सबके कजावे जब्त कर लिए। ये कजावे मेंबर बनाने के लिए नहीं लिए गए थे, कजावे जब्त कर लिए गए थे ताकि अब किसी के ऊंट पर कजावा नहीं होगा। अब भाग के कहां जाओगे? अब सुनो तुम अली की विलायत के बारे में, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। सुना भी दिया और दिखा भी दिया, सुना भी दिया और दिखा भी दिया। या रसूलुल्लाह एक ही चीज काफी थी, बस सुना देते ना। लेकिन रसूलुल्लाह भी शायद जवाब देंगे
کہ دیکھو میں نے یہ انتظام اس لیے کیا کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس میں سے یہ کہیں کہ صاحب مجھے تو دکھائی ہی نہیں دیتا، اتنی دور تھا میں دیکھ ہی نہیں پایا، یا کوئی یہ کہے کہ صاحب مجھے سنائی نہیں دیا، اتنا شور ہو رہا تھا، لہذا انتظام یہ کیا کہ سن بھی لو اور دیکھ بھی لو۔ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اور ادھر یہ اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن اللہ اپنے اس دین سے راضی ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد والے تو جب ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان ہو گیا، اب وہ ڈگری کمپلیٹ ہو گئی، اب دین مکمل ہو گیا۔ تو اب آپ کو نمازیں جو پڑھنا ہے تو وہ پرائمری ایجوکیشن والے کے حساب سے پڑھنا ہے کہ سیکنڈری والے کے حساب سے پڑھنا ہے کہ جب آپ کا ڈگری کمپلیٹ ہو گئی اس کے حساب سے پڑھنا ہے؟ بھائی الگ الگ اسٹینڈرڈ پر الگ الگ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ اسٹینڈرڈ بڑھتا ہے تو اس کا معیار بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو دوسری چیزیں پہلے آپ کو بتایا کہ سب سے چھوٹا پارٹیکل یہ ہوتا ہے، آپ آگے بڑھائے تو نہیں یہ چھوٹا پارٹیکل نہیں ہے، اس سے چھوٹا پارٹیکل یہ ہوتا ہے۔ پہلے ایٹم کہا گیا، اس کے بعد میں پھر نیوٹران کہا گیا، ابھی اور بھی اس کے آگے سائنس ہے، یعنی وہ جو آپ کو پرائمری میں بتائی گئی تھی چیز سیکنڈری میں آتے آتے وہ نلیفائی ہو گئی، وہ کینسل ہو گئی۔ جتنا زیادہ لیول بڑھتا جائے گا آپ میں بھی پرفیکشن آ رہا ہے، تو لہٰذا عبادت کرنا ہے تو اس پرفیکشن والے دین کے حساب سے کرو، یہ پرائمری والے دین کے حساب سے کرو گے یہ تمہیں کہیں فائدہ نہیں پہنچانے والی ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد۔ بس عزیزان محترم، میں انتظار کر رہا تھا کہ شاید مولانا تشریف لے آئیں گے تو باقی کی مجلس شاید ان کو خطاب کرنا ہوگی، لیکن غالباً وہ پھنسے ہیں جہاں پر ان کو مجلس پڑھنا تھی، نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اب آپ کی بھی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ آج بہت مجلسیں ہیں، آپ کو بھی دوسری جگہوں پہ جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، اور آج شب اربعین ہے، آج شب اربعین ہے۔ کربلا میں امام حسین کا چہلم کیا منایا گیا۔ عزیزوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں، لیکن میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں حسین کی لاڈلی جناب سکینہ کے مسائب بیان کروں۔ عزیزان محترم، جب امام حسین علیہ السلام وقت آخر خیموں سے رخصت ہونے کے لیے آئے، تمام بیویوں سے رخصت ہونے کے بعد جب امام اپنے رہوار پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد چاہتے ہیں کہ میدان کی طرف جائیں تو رہوار قدم آگے نہیں بڑھا رہا ہے۔ امام نے کہا اے میرے اسب باوفا، میں جانتا ہوں کہ تو بھی میرے ساتھ کا تھکا ہوا ہے، تو بھی میرے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، لیکن بس یہ میری آخری زحمت ہے، مجھے میدان تک تو پہنچا دے، بس تیری زحمت تمام ہوگی۔ اسب باوفا نے آنکھوں میں آنسو لے کر کے اپنے سوموں کی طرف اشارہ کیا۔ امام نے اب جو اسب باوفا کے سوموں کی طرف دیکھا، پیروں کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ جناب سکینہ اسب باوفا کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہیں، سموں سے لپٹی ہوئی ہیں، بیان کر رہی ہیں اے میرے بابا کے سواری کے گھوڑے، تو میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، اس لیے کہ جو بھی صبح سے میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اگر میرا بابا چلا گیا تو میں یتیم ہو جاؤں گی۔ ایک بار امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی پشت سے زمین پر آتے ہیں، پورے واقعات پڑھنے کا موقع نہیں ہے، زمین پر آتے ہیں، جناب سکینہ سے پوچھا بیٹی کیا چاہیے ہے؟ بیٹی کہتی اے بابا بس اتنا بتلا دیجئے، آپ کے سینے پر سوتی تھی تو نیند آتی تھی، اب آپ چلے جائیں گے تو بابا یہ بتلائیے میں کہاں سوؤں گی؟ جناب امام حسین نے کہا بیٹا آج سے ترتیب بدل جائے گی، تم ماں کے پہلو میں سونا، علی اصغر میرے پاس سوئیں گے، علی اصغر میرے پاس رہیں گے، تم ماں کے ساتھ سو جانا۔
बाबा जाने से पहले एक बार मुझे अपने सीने पर सुला लो। जनाब इमाम हुसैन उसी खाक पर लेट गए और ये जनाब सकीना को सीने पर लिटा लिया। तभी आंख लगी थी कि एक बार बेदार हो गई। बाबा जाओ, खुदा हाफिज। इमाम हुसैन मैदान में आए। बस एक मंजर पेश करना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन की रुखसती नहीं पढ़ सकता। एक मंजर कि कैद खाने शाम में एक बार ऐसा हुआ कि जनाब सकीना थोड़ा गशी के आलम में है कि एक बार बेदार होती है। बाबा कहती हुई कैद खाने में इधर जा रही है, उधर जा रही है। जनाब ज़ैनब ने कहा, ए बेटा, इस कैद खाने में बाबा कहाँ? कहती है, ए फूफी अम्मा, अभी तो मेरे बाबा आए थे, कह रहे थे सकीना मैं तुमको लेने आया हूँ। जनाब ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटा, तुमने शायद बाबा को ख्वाब में देखा होगा। ये सुनना था कि जनाब सकीना रोने लगी। बाबा कह के रोने लगी। जनाब सकीना के रोने की आवाज कसरे यजीद तक पहुंची। उसने ये इंतजाम किया कि सर इमाम हुसैन को कैद खाने में भेज दिया। अब जो इमाम हुसैन का सर आया, जनाब सकीना ने आगोश में लिया, सर पर मुंह पर मुंह रख दिया। ए बाबा, तुम कहाँ चले गए? ए बाबा, तुम्हारे बाद मुझे तमाचे मारे गए। ए बाबा, मेरे कानों से गोशवारे छीने गए, इस तरह से कि मेरे कानों में जख्म है। बैन करते करते बच्ची खामोश हो गई। सब समझे कि बच्ची को गश आ गया है। थोड़ी देर बाद जनाब ज़ैनब ने देखा बच्ची हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। उसी कैद खाने में जनाब सैयद सज्जाद ने जनाब सकीना की लहद को बना दिया। जब कैद खाने से रिहाई मिलने के बाद जनाब रबाब बैन कर रही है, ए सकीना, तुमको घर जाने की बड़ी उम्मीद थी, बड़ी तुम्हें तमन्ना थी, हमको रिहाई मिल गई, हम लोग मदीने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ मदीने न चलोगी? हम लोग मदीना जा रहे हैं। पढ़ने वाले हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूलियत का दर्जा हाज़रीन में जो परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें बीमार करबला के सदक़े में शिफ़ाए कामिला अता कर दे। जो बेरोज़गार हैं सबको अच्छे से अच्छा रोज़गार फराहम कर दे। जो बरसरे रोज़गार हैं उनकी रोज़ी में बरकत और तरक्की अता कर दे। या अल्लाह, हमारे कौम के बच्चों को आला तालीम हासिल करने की तौफ़ीक़ अता करना, हमारे बच्चों को आला मरातिब पर फायज़ करना, पलने वाले इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील करना, हमें उनके आवान और आसार में शुमार करना। आप अदा से गुजारिश है कि सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह कुल अल्लाह की तिलावत करके जनाब मोने साहब के वालिदैन और दीगर मुमिनात की रूह पे साले सवाल करें। हुसैन दिल भी फिदा, फिदा से कफन